آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اب بوڑھے حضرات قرآن پاک کی روشنی میں بھی، جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں یا وہ نہیں جانتے، وہ عمر رسیدہ ہیں، وہ انٹرنیٹ کو نہیں جانتے، ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار، یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے ہے، لیکن بالخصوص جو ہمارے سفید بالوں والے ہیں ان کے لیے یہ بہت کارآمد ہتھیار ہے، اور یہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، رب العالمین سے دعائیں مانگنا۔ مشکلات کے وقت اللہ رب العالمین کے انبیاء نے بھی اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ دعائیں سکھلائی ہیں قرآن پاک میں، تاکہ مسلمان وہ دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اور آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ہر طرح کی پریشانیاں موجود ہیں۔ اگر نظر بد کی بات کریں تو ہمارے ملک کو اگر آپ نظر کہیں تو وہ بھی ناممکنات میں سے نہیں، کہ ملک پاکستان کی بہاروں کو نظر لگ چکی ہے، ملک پاکستان کی خوشحالی کو نظر لگ چکی ہے۔ سب سے بڑی خوشحالی یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اندر اتحاد ہوتا ہے، عوام کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے بہترین تعلق کی خواہش ہوتی ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ اپنے گھروں میں بٹا ہے، ہر بندہ کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، خاندانوں میں وہ ہمدردیاں نہیں رہی۔ دوسری طرف چلیں، ملک پاکستان کی معیشت کو نقصان، ملک پاکستان کسی بنیادوں پر بھی اپنے پاؤں پہ آتا نظر نہیں آ رہا، تو ایسے حالات میں اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ اور رب تعالیٰ نے جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں، یہ درس اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب پانی سر سے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین واپس لوٹانے پر قادر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، بیماری آئی، اب یہ واقعات صرف واقعات کی حد تک نہیں ہوتے، بیماری آئی، اور ایسی بیماری کہ قوم والوں نے، گاؤں والوں نے گاؤں سے ہی باہر کر دیا کہ جی گاؤں سے ایک وقت کے نبی ہیں، اٹھایا گاؤں سے باہر کر دیا کہ جی آپ کو ایسی بیماری ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ باہر چلے جائیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام سے اولاد بھی چھین لی گئی، خاندان بھی چھن گیا، گھر بار بھی چھن گیا، سب کچھ حضرت ایوب علیہ السلام سے چلا گیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام ہیں کہ پھر بھی انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اب تو پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، اب تو بس آخرت کا انتظار ہے، اے اللہ آسانی فرما اور مجھے دنیا سے ہی اٹھا لے۔ نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے مایوسی کی تعلیم نہیں دی، حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑے صبر والی، بڑے تحمل والی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے نا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے نا۔ میرے دوستو، بندگی میں سب سے پہلے بندگی تب آتی ہے جب انسان کے اندر عاجزی پائی جائے، جب انسان کے اندر انکساری پائی جائے، اور انتہا کی عاجزی تب آتی ہے جب ایک بندہ لاچار تصور کرتا ہے، خود کو بے بس ماننے لگ جاتا ہے، خود کو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، اے اللہ میں اپنی عبدیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تیری الوہیت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، اے اللہ تو ہی ارحم الراحمین ذات ہے، تو ہی احکم الحاکمین ذات ہے، اے اللہ تدبیریں کرنے والا بھی تو ہے، کائنات ساری کی ساری چلانے والا بھی اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ میں بندہ ہوں، اے اللہ میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، اے اللہ میں عابد ہوں، تو ہی معبود ہے۔ یہ بندہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب بندے کے اندر عاجزی آ گئی، آنسو گرا رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، دامن پھیلا رہا ہے، اور پھر دعا کرتا ہے رب العالمین سے، وہ دعا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی زبان سے ادا ہوئی، اللہم
ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا۔ اے اللہ وہی معاملہ دنیا میں آسان ہوتا ہے جس کو تو آسان کر دے، اے اللہ جسے تو مشکل بنا دے وہ کائنات میں کوئی آسانی میں تبدیل کرنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ تو چاہے، اگر تو چاہے اللہم اے اللہ اگر تو چاہے الحزانہ مشکل کو تو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ یہ دعائیں بندہ اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، پھر بندہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعائیں جب بندہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اے اللہ میں ہر قسم کے بخل سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں ہر قسم کی بزدلی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کے حزن سے بھی بے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنی بھی کائنات کے اندر تکلیف ہیں ہر تکلیف سے میں پناہ مانگنے والا ہوں۔ یہ بندہ جب یہ دعائیں کرتا ہے اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ دعا بھی یاد رکھنا، فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، جی ہاں ایوب پیغمبر کو جسمانی تکلیف تھی، لیکن آج ہمیں سوچ کی تکلیف ہے نا، آج ہمیں سوچ کی پریشانی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے جی پیغمبر کے صحابہ کو کوئی گالیاں دے، ہم نہیں دیکھ سکتے جی صدیق اکبر کو دارالخلافہ میں کوئی کافر کہہ کے چلا جائے، ہم نہیں دیکھ سکتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کوئی زانیہ کہنے لگ دے، جی ہاں ہم نہیں دیکھ سکتے، بڑی تکلیف میں بڑے قرب میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے اللہ۔ آج کراچی کی سڑکوں میں جسے بہت بڑا شہر کہا جاتا ہے، سر عام ایک بندہ اٹھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر لعن طعن کرتا ہے، لیکن کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ جی ہاں گلگت بلتستان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر جن کو رب العالمین نے اتنا اعلیٰ درجہ دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اس اللہ کی جماعت کو ایک بندہ گالیاں دینے لگ جائے، وہ اللہ کی جماعت اتنی اعلیٰ جماعت ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور لٹریچر ملک پاکستان میں آ گیا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ماں سوائے 4 بندوں کے کائنات میں سارے کافر ہو گئے۔ یہ کیسے معلم ہیں نبی علیہ السلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین، یہ رب کے قرآن کی بھی توہین، یہ پیغمبر کے فرمان کی صداقت پر حرف آتا ہے، یہ قرآن کے اس جملے پر بھی حرف آتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، جبکہ رب العالمین تو تعلیم یہ دے رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جس بندے نے اللہ رب العالمین سے، جس بندے نے پیغمبر علیہ السلام سے جھگڑا کر لیا اور راستہ کون سا چنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مومن کون ہے، یہ مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر تھے، منافق تھے، لیکن مومن صحابہ کرام تھے۔ اللہ نے فرمایا جس بندے نے ایمان والوں کے علاوہ راستہ چن لیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس نے صحابہ کے علاوہ کوئی راستہ چنا میں اللہ اسے جہنم میں پہنچاؤں گا۔
वसाअत मसीरा, अल्लाह ने क्या फरमाया, बहुत बुरा रास्ता चुना है। ये अज़मत सहाबा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, मेरे दोस्त में अपनी वालदा का दिफा करने वाला, मेरी माँ को कोई गाली दे मैं झगड़ने लग जाऊं, मैं आवाज़ बुलंद करने लग जाऊं, मुझे कोई गाली दे मैं फिर भी उठ खड़ा हूँ, मेरी औलाद को कोई हाथ तो लगा दे, मैं कदम चल चल कर उसके इदारे में चला जाता हूँ कि मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरे पोते को क्यों मारा, मैं अपने घर वालों का दिफा करूं, उनकी इज्जतों का दिफा करूं। आज मेरी माँ को कोई जानी कह दे मुझे चैन नहीं आता। मैं तो हो सकता है, अगरचे इस्लाम मेरे दोस्तों गैरत के उन्वान पर कत्ल की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम नहीं देता, लेकिन फिर भी बसा औक़ात इंसान के हवास वक्ता हो जाते हैं, नहीं बर्दाश्त करता। जी मेरी माँ को ज़ानिया कह दिया और वो भी अलल ऐलान कह दिया। यहाँ मजमे में उठकर कोई बंदा कह देता है जी फलां बंदे की माँ बड़ी ज़नाकार है, उसको सज़ा दी जाएगी, वो बंदा अपने कानों से सुन ले। मेरे दोस्त बताओ ना फिर उठेगा कि नहीं उठेगा? क्यों अल्लाह का कुरान कह रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जब हमारी माँ को कोई बांदरी कह दे मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हज़रत आयशा सद्दीक़ा को कोई बांदरी कह दे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अगर मेरी माँ को कोई ज़ानिया कह दे मैं तो बर्दाश्त ना करूँ, हज़रत आयशा को कहे तो मैं बर्दाश्त कैसे कर लेता हूँ? मेरे ईमान पे क्यों नहीं अरफा सकता? मेरा ईमान मुझे झंझोड़ता क्यों नहीं? मेरे दोस्त ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। आज बेदार होना पड़ेगा, वगरना ये बात याद रखिएगा, ये जितनी मैं आयात पढ़ रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो मुतअद्दिद हैं, इस पर मुतअद्दिद फरामीन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, असहाबी का नुजूम। इसलिए हमें इसके लिए मेरे दोस्तों आवाज़ उठानी होगी, हमें दुआएं करनी होगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में मौजूद है, जिसे आयत करीमा कहते हैं। ये अक्सर हम पढ़ते हैं घरों में, ये मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए तो हम आयत करीमा का विर्द शुरू कर देते हैं, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब पैगम्बर पर मुश्किल आई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आहुजारी की है। जब एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आहुजारी कर रहा होता है, अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहा होता है, दर हकीकत वो इस दुआ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता पर अपना मुकम्मल भरोसा रखने का इजहार कर रहा होता है कि अल्लाह कायनात में गैरुल्लाह से मैं बरात का ऐलान करता हूँ। कोई गैरुल्लाह यानी तेरे अलावा मेरी मुश्किल आसान कर ही नहीं सकता, कोई तेरे अलावा मेरी इस परेशानी को दूर कर ही नहीं सकता। अल्लाह सबसे मैं मायूस हूँ लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ। अल्लाह तू कर सकता है, तू आग को गुले गुलजार बना सकता है। अल्लाह तू छुरी के नीचे हज़रत इस्माइल को बचा सकता है। अल्लाह तूने बड़ी बड़ी उलूहियत के मज़ाहिर कुरान में दिखलाए हैं, हमारा ईमान है उस पर। अल्लाह बड़े दिल से, बड़े दर्द से, बड़ी आहुजारी करते हुए अल्लाह दामन फैलाते हैं तेरे सामने, झुकते हैं तेरे सामने, सजदा रेज होते हैं, अल्लाह नवाफिल पढ़ते हैं। हमारे वतन अजीज़ को इस्लाम का गहवारा बना। ये दुआ हम कर सकते हैं, हमारी दुआओं में ये होना चाहिए। और नौजवानों की हाथों में सकत होनी चाहिए, नौजवानों की सोच में सकत होनी चाहिए, नौजवानों के दिलों में जज्बात होने चाहिए, ईमानी गैरत होनी चाहिए। अगर ईमानी गैरत का तकाजा हमें यहाँ पर ला खड़ा करता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने घर में बैठकर पंखे के नीचे अगर एसी लगा तो वो लगाकर मुकम्मल सहूलियात के साथ एक पोस्ट बना लेते हैं या बनी बनाई हमारे सामने आ जाती हैं, हम उसको इग्नोर ना करें,
اور خالی ہم اس کو شیئر کر دیں یا جو بھی طریقہ کار ہے، عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کا جو بل ہے اس کو ہم پورا ایک ہفتہ تو کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر اس کی تشہیر کریں، اس کو ہم ٹاپ ٹرینڈ بنائیں، اس کو ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، اگر کہیں نکلنا پڑے ہم اس کے شانہ بشانہ علماء کے کھڑے ہوں اور یہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ یقین مانے کل قیامت والے دن یہ قرآن ہوگا اور آپ کی زبان پر ایک جواب آ جائے گا کہ اللہ تیرے قرآن کے محافظین حضرات صحابہ اکرام جنہوں نے یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام سے سن کر آگے پہنچایا، جنہوں نے پیغمبر کے فرامین کو سنا آگے پہنچایا، ان کے دفاع کے لیے ہم نے گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت نکال کر یہ کام کیا ہے اور اس کے بلبوتے پر ہمیں یہ فائدہ ہو گیا۔ یقین مانے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر رب تعالی ایک کافرہ عورت اور ایک روایت میں فاحشہ عورت اس کو خالی اس وجہ سے مغفرت کر سکتے ہیں کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، تو قرآن کے محافظین کا دفاع کرنے پر جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ اس لیے میرے دوستو یہ ہمارے ایمان کے اندر ہونا چاہیے، اس میں غفلت نہیں برتنی، اس کو اپنے ایمان کا تقاضا سمجھیں۔